السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ ٹائم ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا تھا کل جو اسٹارٹ کیا تھا ڈیٹا انڈیپینڈنس کے حوالے سے، اور ڈیٹا انڈیپینڈنس اور ڈیٹا ڈیپینڈنس کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے ہم لوگ ڈسکس پہلے کر چکے ہوئے ہیں. ڈیٹا ڈیپینڈنسی اور ڈیٹا انڈیپینڈنس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈیٹا ڈیپینڈنسی ہے یہ فائل پروسیسنگ سسٹم کا ڈرا بیک ہے، اور ڈیٹا انڈیپینڈنسی جو ہے یہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس کا بینیفٹ ہے. ڈیٹا ڈیپینڈنسی اور ڈیٹا انڈیپینڈنسی میں مین ڈفرنس کیا ہے کہ اگر ہم بیک اینڈ پہ کسی بھی حوالے سے بیک پہ جو ڈیٹا ہے جو ٹیبلز میں اس میں بیک اینڈ پہ کسی بھی حوالے سے کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ فرنٹ ایپلیکیشن پروگرام پہ نہیں پڑتا، یعنی اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز کو ہم ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. لیکن اگر فرنٹ بیک اینڈ پہ اگر ہم کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرتے ہیں ڈیٹے میں، کوئی اس کے اسٹرکچر میں کہ اس کے ڈیٹا یا اس کے کوئی ڈیٹا کی ویلیوز کے حوالے سے یا اسٹوریج کے حوالے سے کوئی تبدیلی کرتے ہیں، تو فرنٹ ایپلیکیشن پروگرام کو بھی ہمیں پورے کے پورے کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یعنی اس کو بھی لازمی چینج کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی تبدیلی کرنی پڑتی ہے. تو اٹ مینس کہ آپ کا جو بیک اینڈ پہ ڈیٹا ہے وہ فرنٹ ایپلیکیشن پروگرام پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اس چیز کو ہم ڈیٹا ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کو جو بیک اینڈ پہ جو ڈیٹا ہے وہ اگر ایپلیکیشن پروگرام سے سیپریٹ ہے، یعنی بیک اینڈ پہ اگر آپ کسی بھی حوالے سے کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو کوئی یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ اس کے ایپلیکیشن پروگرام یعنی فرنٹ انوائرمنٹ کو بھی چینج کریں، اس میں بھی تبدیلی کریں. وہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ اپنی مرضی سے آپ جو تبدیلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کمپلسری نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اسی وقت فوری طور پہ آپ کو فرنٹ ایپلیکیشن پروگرام کو بھی چینج کرنا پڑ جائے. تو اٹ مینس کہ ایپلیکیشن پروگرام اور ڈیٹا آپ کا سیپریٹ ہے. تو اس سیپریشن آف ڈیٹا اور ایپلیکیشن پروگرام کو ہم ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. اور یہ ڈی بی ایم ایس کا ایک بہت امپورٹنٹ بینیفٹ ہے، اس کا ایڈوانٹیج ہے. اور نہ صرف ڈی بی ایم ایس کا یہ ایڈوانٹیج ہے بلکہ جو 3 لیول آرکیٹیکچر جو ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے اس کا بھی یہ ایڈوانٹیج ہے. اور 3 لیول آرکیٹیکچر کا ایڈوانٹیج ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اس کے جو ڈفرینٹ لیولز ہیں اگر ہم اس کے لوور لیول میں کوئی چینج کرتے ہیں، کوئی تبدیلی کرتے ہیں، تو اس کا افیکٹ، اس چینج کا جو افیکٹ ہے وہ اپر لیول پہ نہیں پڑتا. یہ نہیں ہے کہ اس تبدیلی کو فوراً جو ہے نا وہ ہمیں اپر لیول پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. یعنی اگر آپ لوور لیول میں کسی بھی حوالے سے کوئی چینج کرتے ہیں تو اپر لیول کو فوری طور پہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بعد میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کے مطابق کوئی آپ ماڈیفیکیشن کریں، لیکن اس لوور لیول کی جو چینج ہے وہ اپر لیول پہ افیکٹ نہیں کرتی. تو اس جو ہے نا اس چیز کو ہم یہ ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. ڈیٹا انڈیپینڈنس کی 2 ٹائپس ہیں، ایک لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس اور ایک فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس اور فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس میں کیا فرق ہے؟ جہاں پہ بھی لفظ لاجیکل کا مطلب لاجیکل کا لفظ آئے گا نا، آگے بھی ڈیٹا بیس میں مختلف جگہوں پہ لاجیکل کا ورڈ یوز ہوگا. لاجیکل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو سٹرکچر ہے، اس کا جو کانسیپچول ہے لیول ہے، یعنی جو اس کا سٹرکچر جس میں ڈیٹا ٹائپس، فیلڈز ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل لیول. تو اس کے لیے لفظ لاجیکل کا لفظ یعنی لاجیکل، کانسیپچول، اٹ از دا سیم تھنگ. تو لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یعنی ایکسٹرنل لیول کو چینج کیے بغیر ہم اس کے کانسیپچول لیول میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کے سٹرکچر میں تبدیلی کرتے ہیں. یعنی اگر ہم یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹا بیس کے سٹرکچر میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں، تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل لیول پہ یعنی یوزر ویو پہ یا اس کا اثر نہیں پڑتا. یعنی اس کے ایکسٹرنل لیول کو چینج کیے بغیر اگر ہم کانسیپچول لیول میں تبدیلی کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں.
اور لاجیکل سٹرکچر کے حوالے سے یعنی یہ جب یہ جو ہم اس کا ڈیٹا بیس کے جو سٹرکچر میں اگر کوئی بھی انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں، کوئی فارمیٹ ایڈ کرتے ہیں، کوئی اس میں کنسٹرینٹ ایڈ کرتے ہیں، تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ نہ تو یوزر لیول پہ پڑے یعنی ایکسٹرنل لیول پہ پڑے، اور نہ ہی اپلیکیشن پروگرام پہ اس کا اثر پڑے. تو اس چیز کو ہم لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہیں گے. اب جب ہم سٹرکچر میں چینجز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا ڈفرنٹ چینجز جو ہیں یہ ہم پرفارم کر سکتے ہیں. یعنی لاجیکل لیول میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کانسیپچول لیول پہ یعنی اگر ہم اس کے جو سٹرکچر میں کوئی تبدیلی کریں تو اس کا چینج کا افیکٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل لیول پہ نہ پڑے. اس چیز کو ہم لاجیکل جو ہے نا وہ انڈیپینڈنس کہتے ہیں. تو لاجیکل لیول پہ ہم مثلا کیا کیا چیزیں ہم کیا کیا آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل یعنی جب ہم ڈیٹا بیس کے سٹرکچر میں چینجز کرتے ہیں تو وہ چینجز کس طرح کی ہو سکتی ہیں، کس قسم کی ہو سکتی ہیں کہ آپ ڈیٹا بیس بناتے ہیں، اس میں تمام اینٹیٹیز تمام ٹیبلز جو ہیں وہ نئے ایڈ کرتے ہیں، یعنی ان اینٹیٹیز کا ایڈیشن، اور آپ ڈیٹا بیس کو پوری ریموو کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں، اس کے اندر جو اینٹیٹیز ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ریموول آف اینٹیٹیز. یا ریلیشن شپ ٹیبلز کے درمیان میں آپ کریٹ کرتے ہیں یا اس ریلیشن شپ کو آپ ختم کرتے ہیں. یعنی اینٹیٹیز تمام ٹیبلز کے ایڈیشن اور اس کا ریموول، ریلیشن شپ کا ایڈیشن اور اس کا ریموول، یہ بھی آپ مختلف سٹیپس پرفارم کرتے ہیں جب آپ اس ٹیبل کا سٹرکچر ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں. یا دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ کوئی پرٹیکولر فائل کس کو کہتے ہیں؟ ٹیبل کو. آپ نے پتہ ہے نا، یہ مثلا اسٹوڈنٹ، ٹیچر، یہ دیز آر دی فائلز. اٹ از آلسو یعنی ایک اینٹیٹی کو ہم فائل بھی کہہ سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ساری فائلز اور ساری اینٹیٹیز کو ہم ایڈ کریں یا ان کو ختم کریں. دوسرا یہ کہ آپ کوئی بعد میں مثلا 3-4 اینٹیٹیز بنی ہوئی ہیں، 3-4 ٹیبلز بنے ہوئے ہیں، بعد میں آپ ایک اور ٹیبل اس میں ایک اور فائل ایڈ کرتے ہیں اس ڈیٹا بیس کے اندر، تو وہ بھی اس کے سٹرکچر میں چینجز ہوں گی، یہ بھی چینج اس کے سٹرکچر میں ہی ہوگی. یا آپ کسی ٹیبل میں کوئی نیا فیلڈ ایڈ کرتے ہیں، یہ بھی اس کے سٹرکچر میں چینج ہے. یا کسی فیلڈ کی ڈیٹا ٹائپ آپ چینج کرتے ہیں. تو یہ کسی بھی حوالے سے آپ جب یہ چینجز ان میں سے کوئی بھی چینج کرتے ہیں تو وہ یہ کانسیپچول لیول یعنی لاجیکل چینج ہوگی. یعنی یہ چینج جو ہے وہ اس کے سٹرکچر میں چینج ہوگی. تو سٹرکچر میں چینج اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے ایکسٹرنل لیول پہ نہ پڑے. تو اس انڈیپینڈنس کو ہم لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. دوسری اس کی جو ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب ہے، فزیکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا سٹوریج ہے، یہ ڈیٹا جب آپ انٹر کر رہے ہیں، یعنی یہ ڈیٹا بیس میں 2 لفظ یوز ہوتے ہیں، لاجیکل اور فزیکل. لاجیکل کا مطلب ہے اس کا سٹرکچر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور فزیکل کا مطلب ہے اس کے ڈیٹا اور ویلیوز کے حوالے سے، اس کے سٹوریج کے حوالے سے بات ہو رہی. تو فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے انٹرنل لیول میں یعنی ڈیٹا کے سٹوریج کے حوالے سے اگر آپ کوئی چینج کرتے ہیں، کوئی تبدیلی کرتے ہیں، تو اس کے کانسیپچول لیول پہ اس کا اثر نہیں پڑتا. یعنی کانسیپچول لیول کو چینج کیے بغیر آپ اس کے سٹوریج میں کوئی انٹرنل لیول میں آپ تبدیلی کرتے ہیں، تو اس انڈیپینڈنس کو ہم فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. اور جب فزیکل انٹرنل لیول، یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ انٹرنل لیول اور فزیکل لیول جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے. انٹرنل لیول میں جو ہے نا وہ آپ کا جو کریکٹرز فارم میں، پچھلے ہم نے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، اسٹرکچر فارم، وہ جو کریکٹرز فارم میں جو ویلیوز کی شکل میں ڈیٹا سٹور ہوتا ہے اور اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے DBMS. اور فزیکل لیول میں جو ہے وہ بائنری فارم میں ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے آپریٹنگ سسٹم. تو آپ انٹرنل لیول پہ یا فزیکل لیول پہ کسی بھی حوالے سے کوئی آپ تبدیلی کرتے ہیں، کوئی چینج کرتے ہیں، تو اس کے کانسیپچول لیول پہ اس کا اثر نہ پڑے.
وہ اس پہ وہ چینج جو ہے نا وہ اس کی کانسیپچل یعنی اسٹرکچر پہ افیکٹ نہ کرے. اس چیز کو ہم فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کے اسٹوریج کے حوالے سے چاہے وہ بائنری فارم میں یعنی فزیکلی اسٹرکچر میں اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو ڈی بی ایم ایس یعنی کرتا تو وہ آپریٹنگ سسٹم ہے, لیکن ڈی بی ایم ایس اس چینج کے بارے میں آگاہ ہوتا ہے, از اویئر آف دیز چینجز. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپریٹنگ سسٹم اب اس کو بائنری فارم میں کنورٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو لیکن جو بھی چینجز ہو چاہے انٹرنل لیول پہ ہو چاہے فزیکل لیول پہ ہو, اسٹوریج کے کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے کوئی تبدیلی ہو تو اس کا جو لاجیکل اسٹرکچر ہے یعنی اس کا جو اسٹرکچر ہے, اس کا جو کانسیپچل جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ سیم رہے, اس میں کسی قسم کی کوئی چینج نہ ہو. اور لاجیکل اسٹرکچر جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے, کانسٹنٹ رہے. اور اپلیکیشن پروگرام بھی چینج نہ ہو. الٹرڈ کا مطلب ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو. یعنی دو ہم نے انڈیپینڈنس پڑھی ہے, ایک لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس اور ایک فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں اور اس چینج کا افیکٹ جو ہے وہ یوزر لیول پہ نہیں پڑتا, یعنی افیکٹ پڑنے کا یوزر لیول کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں لازمی یوزر لیولز کو بھی ہمیں چینج نہیں کرنا پڑتا, ہم ڈائریکٹ کانسیپچل لیول کو ڈائریکٹ اس کے اسٹرکچر کو تبدیل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ یوزر کی طرف سے ویوز آئیں تو اسی کو چینج کیا جائے. تو اگر ہم ڈائریکٹلی اگر ہم اس کے جو کانسیپچل لیول میں اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں, اس کے جو لاجیکل لیول پہ تبدیلی کرتے ہیں, اس کے اسٹرکچر میں کوئی چینج کرتے ہیں, تو اس کا اثر جو ہے وہ جو ہے نا وہ ایکسٹرنل لیول پہ نہ پڑے, یوزر ویو پہ نہ پڑے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. اور اس میں نے آپ کو یہ بتایا جس طرح سے کہ لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس میں ہم مثلا کوئی اینٹیٹیز کے حوالے سے کوئی فائل ایڈ کرتے ہیں, کوئی فیلڈ ایڈ کرتے ہیں, کوئی اس کی ڈیٹا ٹائپ چینج کرتے ہیں, تو یہ کوئی بھی آپ ڈائریکٹ تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی جو ہے وہ یوزر کے ویو پہ افیکٹ نہیں کرے گی. اور فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیک اینڈ پہ جو اسٹوریج کے حوالے سے اس کے انٹرنل لیول پہ یا فزیکل لیول پہ اگر آپ کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں, اس کے اسٹوریج ٹیکنیکس کے حوالے سے کوئی تبدیلی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس کے کانسیپچل لیول پہ نہیں پڑے. یعنی آپ اس کے اسٹرکچر کو چینج کیے بغیر ڈائریکٹلی ڈیٹے میں بھی کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں. اسٹوریج پوائنٹ آف ویو سے اسٹوریج کی ٹیکنیکس میں بھی کوئی چینجز کر سکتے ہیں. تو اس کا اثر جو ہے وہ اس میں اس کے جو ہے نا وہ انٹرنل یا فزیکل لیول پہ اگر آپ کو چینج کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ اس کے اسٹرکچر میں نہ ہو, اور نہ ہی اپلیکیشن پروگرام کو چینج کرنے کی ضرورت پڑے. اس چیز کو ہم فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. مثلا فزیکلی جو اسٹوریج کے حوالے سے جو ہم چینج کی بات کر رہے ہیں, وہ چینج مثلا کون سی ہو سکتی ہیں جو ہم فزیکلی جو ہے نا وہ ہم اس لیول پہ ہم چینج کر سکتے ہیں. مثلا اب یہ جو ٹیبل کے اندر جو فائلز ہوتی ہیں, ان فائلز کو آرگنائز کرنے کی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں جو ڈی بی ایم ایس کرتا ہے, کہ ان ڈیٹا بیس کی جو فائلز ہیں, جو ان کے جو ٹیبلز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, ان فائلز کو کیسے ہارڈ ڈسک پہ ہم نے آرگنائز کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں فائل آرگنائزیشن ٹیکنیکس. تو اس کے ٹیکنیکس کے حوالے سے کوئی چینجز کرتے ہیں, یا اسٹوریج کے حوالے سے اس کو کہاں پہ اسٹور کرنا ہے, کس ڈرائیو پہ اسٹور کرنا ہے ڈیٹے کو, ٹھیک ہے, ڈی ڈرائیو پہ, ای ڈرائیو پہ, یا یو ایس بی میں, یعنی کسی بھی اسٹوریج کے حوالے سے کوئی آپ اس میں کوئی تبدیلی کر لانا چاہ رہے ہیں. اسٹوریج ڈیوائسز کے حوالے سے کوئی اس کو یوز کرنے کے حوالے سے کوئی چینجز کرنا چاہ رہے ہیں, یا ریکارڈز ایکسیس کرنے کے میتھڈز میں, یعنی ریکارڈ جو ایکسیس کرنا ہے یا ڈیٹا ایکسیس کرنے کے حوالے سے کوئی اس میں جو فارمولے کے اندر یا آپریشن کے اندر آپ کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. یا یہ جو انڈیکسز ہیں, دیکھیں انڈیکسز اور ہیشنگ الگوریدمز جو ہے نا, یہ دو ٹیکنیکس ہیں جو ریکارڈز کو
جو جب ہم ڈیٹا بیس میں سے ریکارڈز ایکسیس کرتے ہیں، مثلا ہم اس کو یہ کہتے ہیں جی ایک گریڈ والے اسٹوڈنٹس لے کے آؤ، یا ایسے اسٹوڈنٹس جو پیپلز کالونی جن کا ایڈریس ہو، یعنی جب ہم اپنی ریکوائرمنٹ بتاتے ہیں تو جو ڈی بی ایم ایس ہے وہ ریکارڈ کو ایکسیس کرنے کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے. ان میں سے ایک انڈیکسز ہے اور ایک ہیشنگ الگوریدمز ہے. جو انڈیکسز ہیں وہ ذرا سلو ٹیکنیک ہے، اور ہیشنگ الگوریدمز جو ہیں یہ ریکارڈ ایکسیس کرنے کی فاسٹ ٹیکنیک ہے. تو بات ہو رہی ہے اسٹوریج کے حوالے سے، یعنی اگر کسی بھی حوالے سے کوئی تبدیلی کی جاتی ہے، یعنی ڈی بی ایم ایس کوئی بھی تبدیلی کرتا ہے، یعنی انڈیکسز کے حوالے سے، ہیشنگ الگوریدمز کے حوالے سے، یا ریکارڈ ایکسیس کرنے کے حوالے سے، یا اسٹوریج ڈیوائسز کے حوالے سے کہ کہاں پہ اس کو اسٹور کرنا ہے، کس طریقے سے فائلز کو آرگنائز کرنا ہے، یعنی بیک اینڈ پہ جو آپ کا ڈیٹا اسٹور کرنے کے حوالے سے، یعنی انٹرنل یا فزیکلی جو اس میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ اس کے کانسیپچول لیول پہ نہیں پڑتا، تو اس چیز کو ہم فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. یعنی ہم نے اس وقت دونوں اس کا لانگ کوشچن ہے کہ لاجیکل انڈیپینڈنس ہوتی ہے اور فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہ بڑی کلیئر اس کو ایکسپلین کر دی ہے کہ لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس اور فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس میں بیسیکلی فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جو اس کے جو ہے نا، لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کے جو ایکسٹرنل لیول کو چینج کیے بغیر، اس پہ افیکٹ کیے بغیر، اگر اس کے اسٹرکچر میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، اس کے اسٹرکچر میں، یعنی اس کی ڈیٹا ٹائپس کے حوالے سے، یا اس کے کنسٹرینٹ کے حوالے سے، یا اس کی فائل ایڈ یا ڈیلیٹ کرنے کے حوالے سے، کوئی بھی اگر ہم اسٹرکچر میں چینج کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل لیول پہ، یوزر ویو پہ اس کا افیکٹ نہ پڑے، تو اس چیز کو ہم لاجیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. اور اگر ہم فزیکلی جو ڈیٹا سٹوریج کرنے کے حوالے سے اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس کا اثر جو ہے نا وہ کانسیپچول لیول پہ، یعنی اس کے اسٹرکچر پہ نہ پڑے، تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس. اور وہ ہم مختلف جو ہے نا وہ سٹوریج کرنے کی ٹیکنیکس جو ہیں، یا سٹوریج ڈیوائسز کے حوالے سے، یا ڈیٹا ایکسیس کرنے کے حوالے سے، اس کے میتھڈس کے حوالے سے، یا ان کے آپریشنس کے حوالے سے کوئی بھی چینجز کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ جو ہے وہ اس کے اسٹرکچر پہ نہیں پڑتا، تو اس چیز کو ہم فزیکل ڈیٹا انڈیپینڈنس کہتے ہیں. تو یہ پورا اس میں ایک لانگ کوشچن ہے، یا جو یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ٹاپک جو امپورٹنٹ ہے وہ اس میں ڈیٹا ماڈلز کے حوالے سے ہے کہ ڈیٹا ماڈلز کیا ہیں، اور ماڈل ہوتا کیا ہے. دیکھیں ماڈل جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ٹاپک سٹارٹ کر لیتے ہیں. ماڈل ہم عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کسی چیز کا ماڈل ہے. تو ماڈل کیا ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کو، کسی بھی چیز کو جب ہم گرافیکلی طور پہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ماڈل. مثلا ایک مکان ہے، ایک گھر ہے، تو گھر کے اندر، اس کے اندر جو اس کے رومز ہیں، جو اس کا سٹرکچر ہے، اب گھر ایک آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس آبجیکٹ کے اور اس کے جو اندر رومز وغیرہ ہے وہ اس کے ایونٹس کہلائیں گے، اور ان کے درمیان میں ظاہر آپس میں لنک چل رہا ہے. تو جب آبجیکٹ، ایونٹس اور ان کے درمیان میں جو ایسوسیشن ہے اس کو جب ہم گرافیکلی طور پر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ماڈل کہتے ہیں. اس طرح بلڈنگ ہے تو بلڈنگ ایک آبجیکٹ ہے، بلڈنگ کا اگر ہم ماڈل بناتے ہیں تو بلڈنگ ایک آبجیکٹ ہے. تو بلڈنگ کے اندر جتنے بھی اس کے جو فلورز ہیں اور جو ان کے یہ سارے اس کے ایونٹس کہلائیں گے، اور ان کا آپس میں ایک تعلق ہوگا، آپس میں یہ ساری چیزیں لنک کر رہی ہیں. تو کسی بھی آبجیکٹ اور اس کے ایونٹس اور ان کے درمیان میں جو باہمی تعلق ہے اس کو جب ہم گرافیکلی طور پر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم ماڈل کہتے ہیں. اور جو ماڈل ہوتا ہے نا، یہ کسی بھی انوائرمنٹ کی کمپلیکیشنز کو، اس کے انوائرمنٹ کو سمجھنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، یہ چیز بنے گی کیسے. اسی طرح یہ تو ہو گئے سمپل ماڈل. اسی طرح ڈیٹا ماڈل کیا ہے. ڈیٹا ماڈل ظاہر ہے کہ
ڈیٹے کے حوالے سے، ڈیٹے کی فزیکل گرافیکل ریپرزنٹیشن، یعنی اینٹیٹیز، اس کے ایٹریبیوٹس اور ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے، ان کو جب ہم گرافیکلی طور پہ اور ان کے جو ڈیٹے کے اوپر جو ہم کنسٹرینٹس لگاتے ہیں، جو ہم نے جو اس پہ رولز اپلائی کرنے، جو ریسٹرکشنز لگانی، جب ان تمام چیزوں کو، جو بھی چیز ڈیٹے سے ریلیٹڈ ہے، جب ہم ان تمام چیزوں کو گرافیکلی طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ڈیٹا ماڈل جو ہے نا، اس کے تین حصے، یعنی جب ہم ماڈل بناتے ہیں، چاہے چونکہ جہاں پہ بات ہو رہی ہے ماڈل کی، ماڈل اور ڈیٹا ماڈل کے درمیان میں آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ ماڈل جو ہے وہ سمپل آبجیکٹ، اس کے ایونٹس اور ان کے درمیان میں ایسوسیشن ہے، اس کو ہم ماڈل کہتے ہیں، اور یہ بھی کسی بھی انوائرمنٹ کو سمجھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ڈیٹا ماڈل یہ ہے کہ ڈیٹے کے حوالے سے، یعنی اس کی اینٹیٹیز، اس کے ایٹریبیوٹس، ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے، اور جو ڈیٹے کے اور اس کے جو ڈیٹے میں جو اس پہ جو ہم ریسٹرکشنز لگاتے ہیں، جو رولز اپلائی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو، اس کے پوری تمام چیزوں کو، اس کے سٹرکچر کو جب ہم گرافیکلی طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز بننا کیسے ہے، یہ چیز بنانی کیسے ہے، اس ڈیٹا بیس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، تو اس چیز کو ہم ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں. تو ڈیٹا ماڈل کے جو ہے نا مختلف پارٹس ہیں، عام طور پہ اس کے 3 پارٹس ہیں. ایک سٹرکچرل پارٹ ہے، ایک مینوپولیٹو پارٹ ہے، اور ایک جو ہے وہ انٹیگریٹی رولز. یہ 3 اس کے جو ہے نا ڈیٹا ماڈل کے، یعنی جب ہم ڈیٹا ماڈل بناتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو ہم اس میں کنسیڈر کرتے ہیں، ایک سٹرکچرل پارٹ، ایک مینوپولیٹو پارٹ اور ایک انٹیگریٹی رولز. اسٹرکچرڈ پارٹ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کو ہم نے بیسیکلی ڈیزائن کیسے کرنا ہے، اس پہ کون سے یعنی آپ نے یعنی رولز ہیں، یعنی وہ کون سے رولز ہیں جس کے مطابق وہ کون سے آئیڈیاز ہیں، کون سے ویوز ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے ایک ڈیٹا بیس کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اس کا اسٹرکچر پارٹ، یعنی اس میں ہم نے ٹیبلز، اس کے فیلڈز وغیرہ کس طرح سے ہم نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. مینوپولیٹو پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اس ڈیٹے پہ آپریشن کون سے کرنے، کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی، کیا چیز اس میں اپڈیشن کرنی ہے، کیا چیز اس میں انسرٹ کرنی ہے، کیا چیز اس سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ڈیٹا اس میں سے ایکسیس کرنا ہے. یعنی اس کے آپریشن کے حوالے سے مینوپولیشن کا مطلب ہوتا ہے کانٹ شانٹ کرنا، یعنی ایڈیٹنگ کے حوالے سے جو بھی ہم نے اس پہ جو چیزیں ہم نے کنسیڈر کرنی ہے، جو چیزیں دیکھنی ہے، جو چیزیں آبزرو کرنی ہے، جو چیز ماڈلائز کرنی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مینوپولیٹو پارٹ. اور تیسری جو ہے انٹیگریٹی رولز، یعنی جو ہم نے اس پہ کنسٹرینٹس اور رولز اپلائی کرنے، اس پہ ہم نے کیا، اس پہ کنڈیشنز کی ریسٹرکشنز کیا لگانی ہے کہ ڈیٹا ہمارا ایکوریٹ ہو، اس چیز کی کنفرمیشن ہو اور انشورٹی ہو کہ ڈیٹا کی ایکوریسی ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی رولز. تو جب بھی ہم نے ڈیٹا ماڈل بنانا ہے تو تینوں پارٹس کو، تینوں اسپیکٹس کو ہم نے کنسیڈر کرنا ہے، اس کے اسٹرکچرل پارٹ کو بھی، اس کے مینوپولیٹو پارٹ کو بھی، اور اس کے انٹیگریٹی رولز کے حوالے سے بھی. تو آج ہم نے یہاں تک اس کو ڈیٹا ماڈل، ہم نے ڈیٹا انڈیپینڈنس، اس کی ٹائپس اور ماڈل، ڈیٹا ماڈل اور اس کے جو پارٹس ہیں، یہاں تک آپ اس کو اچھی طرح اس کو ریوائز کر لیں. تو باقی ڈفرینٹ قسم کے ماڈلز ہیں، آگے ماڈلز کو ہم ٹاپک کو انشاءاللہ لے کے کنٹینیو کریں گے. تو اس کو آپ وہ انشاءاللہ کل ہم اس کو مزید ڈسکس کریں گے.